إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سب طرح کی تعریف ساری کائنات کا رب العالمین ہے، اسی کی سجاوار ہے، اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور انسانوں کو رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں کو مابعوث فرمایا ہے۔ سارے نبیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج آپ کے سامنے علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے زبان سے قرآن اور حدیث کی باتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور سننے اور سنانے والوں کی اس باتوں پر اور فکر کرتے ہوئے اپنے زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ علق کی 5 آیتیں پڑھ کر سنایا ہوں۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی نازل کی ہوئی آیتیں ہیں۔ مکے کے مشرکوں کے اندر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کے لیے فکر کیا کرتے تھے، اور مکے کے لوگوں کے جو مشرکانہ زندگی گزارتے تھے کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ ان لوگوں کو اس دلدل سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کی طرف کس طریقے سے ان کو سمجھائیں، بتائیں، بولیں۔ یہ کیا حال بن چکا ہے کہ انسان نہیں رہ سکا، اور عورتوں کی تو بے حرمتی ایسی ہوا کرتی تھی کہ جیسے جانور کے جیسا ہی جانور سے بھی بدتر استعمال کیا کرتے تھے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی گھر میں تو اس کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اور راستوں میں لوگوں کے لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ ایسے خرافات کہ ساری دنیا کی جتنی بھی خرافات ہیں ان کے اندر میں موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی قوم کے اندر میں جو بھی خرافات تھے، پوری خرافات مکے کے مشرکوں کے اندر میں جمع ہوئی تھی۔
بت پرستی سے لے کر کے انسانیت کا بھی کوئی لحاظ نہیں رہا کرتا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ و فکر میں بیٹھے ہوئے غار حرا میں، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سب سے پہلی آیتیں یہی نازل فرمایا۔ میرے بزرگوں عزیز دوستوں، غور کیجئے کہ یہ آیتیں نازل ہوتے وقت وہ جو ہے رمضان کا مہینہ تھا اور لیلۃ القدر کا رات تھا۔ یہ بات میں کبھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج جو ہے آپ کے سامنے صرف علم کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری جو بیان میں علم سے جو مراد ہے، دنیاوی علم اور دینی علم دونوں جمع ہوئے ہیں۔ کہیں بھی میں علم کے بارے میں ذکر کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی ہے، اسلامی دینی علم اور دنیاوی علم دونوں جمع ہوئے ہیں۔ اس کو غور کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے اندر میں پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ پڑھو۔ علم کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دلا ہے کہ پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اخرف، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یہ جو آیتیں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جبرائیل علیہ السلام بوسہ لیے اور دبائے اور فرمایا کہ اقرا، پڑھو۔ مانا بخاری میں نہیں پڑھتا، نہیں پڑھنا نہیں آتا۔ پھر ایسے 3 بار کیے تھے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر میں اتار دیا یہ جو کلام ہے، دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتار دیا۔ اسی لیے اور ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زبان زیادہ حرکت نہ کیجیے، اس کو یاد دلوانا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہی آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو، اپنے زبان کو ہلایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت فرما دیا کہ آپ ایسے ہلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈرتے تھے کہ میں یاد نہ کروں، لوگوں کو نہ بتاؤں، اس ڈر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مت ہلایا کرو کہ اس کو یاد کروانا، اس کا مفہوم سمجھانا وہ ہمارا کام ہے، صرف آپ پڑھتے جاؤ بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سب سے پہلی آیتیں یہی 5 آیتیں ہیں قرآن پاک میں نازل کی۔ سب سے پہلی آیتیں ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے تو قرآن میں سورہ الگ ہے، لیکن آیتیں نازل کے اعتبار سے سب سے پہلی آیتیں یہی ہیں کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ اس کائنات کا رب ایک ہے، اس کے نام سے شروع کرو۔ شروع کرنا، جو علم جو شروع کرنا ہے، جو بھی یعنی دنیا میں علم ہو یا دینی علم جو بھی ہو، اللہ کے نام سے شروع کرنا، اسم سے، بسم اللہ سے شروع کرنی چاہیے۔ اسی لیے اقرا بسم ربک، بسم اسم جو کہتے ہیں اللہ کے ناموں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے پڑھو، شروع کرو۔ جو مومن ہوتا ہے وہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، یہ مومن کے شیوا ہے، یہ ایسے ہی کرنی چاہیے کیونکہ اس میں اللہ کا ہاتھ رہتا ہے، اللہ کی برکتیں رہتے ہیں، اللہ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کا نام، بغیر اللہ کا نام لیا کوئی بھی کام کریں گے تو اس کے اندر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ غور کرو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بیوی سے مشابہت کرتے ہو، جب تم بیوی سے ملتے ہو جب بھی بسم اللہ سے ہی داخلہ کیا کرو۔ اللہ، یہ ہے اسلام کا، یعنی بسم اللہ سے شروع کرنے کا۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کے بارے میں بہت سی باتیں ہم لوگ سن چکے ہیں۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پڑھنے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ تمہارا وجود نہیں تھا، تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تم کچھ بھی نہیں تھے، سارے انسانوں کو مخاطب ہے اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھے پہلے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اسی کے نام سے پڑھا کرو۔ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر انسان کا پیدائش کو یہاں پر یاد دلا رہا ہے، علم کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رکھا ہے کہ انسان تمہارا جو وجود کیا ہے اس کو ایک بار یاد کرو، دیکھو کہ تمہارا وجود کیا تھا، ایک خون کا لوتھڑا تھا۔
ایک منی کے ساتھ تمہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تم آج کے دن غم اور فخر کرتے ہو، تمہاری پیدائش کیا چیز ہے؟ اس کو یاد دلایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے پہلے، ایک خون کے لوترے سے پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس کا نام لے کر شروع کرو، پڑھو، علم حاصل کرو۔ تو بڑا اس کے بعد میں خون کے لوترے سے پیدا کیا ہے، تو پڑھتا جا، تیرا رب بڑا ہی کرم والا ہے۔ پھر پڑھنے کا حکم دیا، تم پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے۔ قلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ لوح محفوظ میں قلم سے لکھوا دیا، پہلے ہی دنیا شروع سے لے کر آخر تک جو ہونے والی چیز ہے قلم سے لکھوا دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا قلم کو کہ لکھنے کے لیے۔ اسی لیے یہاں پر پڑھنا اور لکھنا دونوں مراد ہے۔ قلم جو ہے لکھنے کے لیے، شائع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا علم یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دیا کہ قلم کے ذریعے سے انسان کو بتا دیا کہ وہ پہلے کچھ نہیں جانتا تھا، انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ لے کے آتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بڑھنے کا وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری علم آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے کلمات کے ذریعے سے سکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا ہے۔ اس کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعظیم کے اعتبار سے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یعنی سجدہ کرنے کا حکم دیا، یعنی فرشتے سے بھی اعلیٰ درجہ انسان کو ملنے کا وجہ یہ ہے کہ علم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے دیا ہوا علم کی وجہ سے انسان اتنا بڑا مقام پایا ہے۔ اب غور کیجیے کہ علم کا کتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے نزدیک علم کا کتنا بڑا مقام ہے کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ درجہ انسان کو بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی انسان کا بڑھوتی علم سے بڑھتا ہے، بے علمی سے جاہل ہو جاتا ہے، جاہل ہو کر کے گالی گلوچ میں اتر جاتا ہے، زبان دراز کر دیتا ہے، کیونکہ اس علم نہیں ہے، بے علم ہے، جاہل ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم والا بے علم والا برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا خوب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، علم رکھنے والا علم نہیں رکھنے والا برابر بالکل نہیں ہو سکتا۔ جیسا روشنی اور اندھیری برابر نہیں، دو الگ چیزیں ہیں۔ جب علم ہوتا ہے اس کے پاس روشنی ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم ہوتا ہے، آخرت کا کیا چیزیں معلوم ہوتا ہے، جنت اور دوزخ کیا ہوتی ہے، سچ اور باطل کیا چیز ہوتی ہے، پہچانت کرتا ہے۔ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو جاہلیت سے باہر نکلتا ہے۔ علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ جاہلیت سے باہر نکلے اور توحید پرست ہو جائے، اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل شیء علی کل مسلم، یعنی ہر مسلمان پر، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، سب کے اوپر میں علم حاصل کرنا فرض عین ہے، فرض ہے۔ علم حاصل کرنا فرض کفایہ نہیں ہے، کوئی چلو بھائی ایک آدمی پڑھ لے بس اس کے پیچھے ہم لوگ لائن لگا دیں، نہیں ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ جیسا کہ کسی گاؤں میں کوئی آدمی مر جاتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے، یعنی گاؤں کے طرف سے چند لوگ جنازہ نماز پڑھ لے جائے، ختم، پورے لوگ شامل ہونے کی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہے کہ جماعت کی طرف سے، گاؤں کی طرف سے چند لوگ ادا کر دے۔ یہ علم ایسا نہیں ہے کہ ہر مرد اور عورت، بچے بوڑھے، عمر سے کوئی لحاظ نہیں، سب سیکھنا اس کے اوپر فرض کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یہاں پر ایک بات رکھنا چاہتا ہوں میرے بزرگ اور عزیز دوستوں، غور کیجئے کہ ہمارے بچے کون سی علم میں آگے ہیں، کون سے علم میں پیچھے ہیں۔ ہم بڑے لوگ ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے قریب بھی آ رہے ہیں، ہمارے بچے کو ہم نے دین کے لیے کتنا وقت نکالا ہے اور دنیا کے لیے کتنا وقت نکالا ہے، ہمارے بال بچے کے لیے ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا دنیا کے لیے، اور دین کے لیے ہمارے بچے پر کتنا خرچ کیا ہے۔ افسوس ہے، سوچئے ایک بار، یہی وجہ ہے آج اسلام کے اندر میں اتنے خرافات پیدا ہونے کا وجہ صرف یہی ہے کہ دین کا علم ہم نے اپنے بچوں لوگوں کو نہیں سکھایا، نہیں دیا، بس اتنا سکھایا کہ وقت ہو گیا جاؤ نماز پڑھو، امام صاحب بیٹھیں گے تم بھی بیٹھو، امام صاحب کھڑیں گے تم بھی کھڑے ہو جاؤ، بس اتنا ہی ہے۔ امام صاحب جو حلال کہیں گے اس کو حلال سمجھو، امام صاحب جو حرام کہیں گے اس کو حرام سمجھو، بس یہی دین سکھایا ہم لوگوں نے۔
اسی لیے تو خرافات آئیں، اسی لیے تو مسجدوں میں چلا چلی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ حقیقت کی علم اس کو نہیں ہے، اسی لیے تو چلا چلی کرتا ہے انسان۔ جب اس کو اس کا علم آ جاتا ہے نا تو خاموشی اختیار کرتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی باتیں بول رہے ہیں، یہ اپنے منمانی نہیں بول رہے، چلا چلی نہیں کرے گا، بے علم جاہلی ایسے کام کرے گا۔ تو میرے بزرگوں اتنا بڑا نقصان ہے علم نہیں سیکھنے کی وجہ سے، علم نہیں سیکھنے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر انسان علم سیکھ لیا تو اس کو قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ ہمارا پیسہ، دھن، دولت، یہ ودیا، یہ جو بلڈنگیں، یہ جو بھی دنیاوی ہم نے کمایا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا علم ہے۔ ہم نے علم دوسروں کو کیا دکھایا، کیا سکھایا، یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے رہ جائیں، ثواب جاریہ ہے۔ اس کے اندر میں کیا ہے؟ علم ہے، چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو۔ میرا مراد یہ ہے صرف دینی علم نہیں لے رہا ہوں، دونوں علم۔ اگر آپ اچھے ڈاکٹر ہیں کہ اپنے بیٹے کو اچھا ڈاکٹر بنائیں تو آپ کے لیے فائدہ ہے کہ قوم کی فائدہ ہے۔ اگر آپ اچھے انجینئر ہیں تو مسلمان ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں تو آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کی قوم کے لیے فائدہ ہے۔ اگر نہیں تو قوم کہاں جائے گا ڈاکٹر کے بعد، کہاں انجینئر بنے گا؟ اسی لیے مراد جو ہے دین اور دنیا دونوں علم ساتھ لے کے جانا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کی نشانیاں تمہیں نہیں دیکھتے ہو، غور نہیں کرتے۔ ارے سورہ حدید ہے، ہمارے اسٹیل پلٹ کا جو ہوتا ہے نا لوہا کے بارے میں سورہ قرآن کریم کے اندر سورہ حدید، لوہا کس لیے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لوہا کا ذکر کرنے کا کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے؟ آسمان کو تم نے نہیں دیکھا، تاروں کو نہیں دیکھا، کیوں سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس میں دین اور دنیا دونوں علم ہے۔ اللہ یہ ہے علم۔ تو ہم لوگوں نے محدود کر لیا، صرف علم مولوی صاحب کے ہے، مسجد کے اندر ہی علم ہے، وہی علم ہے۔ نہیں میرے بزرگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سیکھنا تمہارے پر فرض ہے، علم سیکھنا ہے۔ تو آئیے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے علم کی وجہ سے دیا ہے۔ جو جاہلیت جو تھی مکے کے اندر میں، وہ اعلیٰ درجے کے بہت بڑے صحابہ کرام بنے تو صرف علم کی وجہ سے بنے ہیں۔ یہ علم ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ ایک نقطہ اور بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ہم علم، دنیاوی علم میں ہم تو زور دیتے ہیں، ہمارے بچہ اچھا ڈاکٹر بنے، ماشاءاللہ اچھی ہے، اچھا انجینئر بنے، اچھا ہے، اچھا سائنٹسٹ بنے یا فلائٹ کا آپریٹر بنے، جو بھی بنے، اگر اس کے پاس دین کی جو بیسک نالج نہیں رہتا تو تمہیں گھر سے باہر کر دے گا، نکال دے گا، اوپر بڑا ہوتا ہے۔ یہ لکھ لو، سنہری حروفوں سے لکھ لیجئے کہ اگر آپ 7 سال سے لے کر کے 12 سال کے اندر آپ دینی علم نہیں سکھائیں گے، آپ دنیاوی علم میں مشغول کر دیں گے، ڈبا دیں گے، یہی بچہ، یہی لڑکی اسلام کے خلاف ہوگی اور یہی لڑکا اسلام کے خلاف قلم اٹھائے گا۔ یہی بچہ تم کو گھر سے باہر کر دے گا، کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے ماں باپ کا قدر کیا چیز ہے، خاندان کا قدر کیا چیز ہے، ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، نہیں سمجھا۔ دنیا میں تو بہت پیسہ کمانے کا، ارے یہاں تک نظر آتا ہے، یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ اولڈ ہاؤس کچھ ہوتا ہے نا بوڑھے لوگ رکھنے کا، بچے لوگ وہاں رکھ کر کے اپنے اپنے کمائی میں لگے ہوئے۔ یہ دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ ماں باپ کو سنے بنی سنے اف تک نہ کہنے کا حکم ہے، اف، یہ تو بوڑھے ہو گئے بس جا کے ڈال دی، بس ختم۔ یہ اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسی لیے پہلے جو ہے بیسک نالج، جو اسلام کی جو بنیادی ہے، اللہ کی پہچان، ربوبیت، الوہیت، اسماء صفات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آخرت کیا چیز ہے، یہ بچے لوگ بچپن سے ہی اس کو سکھانا ضروری چیز ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، جتنا بھی کمانے دو وہ تمہارے کچھ کام کا نہیں ہے، تم مرنے کے بعد میں بھی اس کو دعا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ علم نہیں ہے اس کو، کیسے دعا کی جائے؟ ارے یہاں تک دیکھنا پڑتا ہے کہ ماں باپ کا جنازہ ہے، بیٹا باہر مسجد سے باہر کھڑا ہوا ہے، سوال کر کے تارا سے نہیں ہوگا، حضرت آپ پڑھا دیجیے۔ اتنا محنت کر کے باپ نے اس کو پالا، اتنا پیسہ والا بنایا، صرف باپ کا جنازہ نماز پڑھنے کا بھی اس کو تقدیر نہیں ہے۔ ایسے اولاد بھی پڑے ہوئے ہیں، شرم کی بات ہے یہ ہمارے مسلمان میں، ایسے لوگ بھی ہیں، جنازے کی نماز کا دعا نہیں آتا اس کو، اللہم احینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم احیت منا وتوفنا علی الایمان وتوفنا علی الاسلام۔
باپ کو دعا کرنے کا دعا بھی نہیں آتا ہے تو کیا کرنے کے لیے؟ مولوی صاحب پڑھ دے بس ختم ہو گیا، 100 بجا رہے وہ پڑھ دے گا بس ہمارے لیے فاتحہ کر دیا ختم، جنت میں چلا جائے گا میرا باپ۔ یہ جنازہ نماز پڑھنے کا تقدیر نہیں ہے، دعا پڑھنے کا سیکھنے کا کوئی نہیں۔ یہ حال ہے آج۔ ایسے ہی لوگ بڑے ہیں، بڑے مسجدوں کے بڑے ہیں، دیکھو پتہ لگا، یہی لوگ بڑے بنتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث، ایسا زمانہ آئے گا کہ جاہل لوگ جو ہے نا، خطیبوں کو کہے کہ تم یہ کہو یہ نہ کہو، یہ جاہل لوگ کہیں گے، ایسا زمانہ آئے گا۔ یہ ہے ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، جو کہیں گے وہی بولنا ہے، جو نہیں کہیں گے اس کو نہیں بولنا ہے۔ ایسے جاہل آئیں گے۔ آئیے، یہ علم جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرماتا ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر میں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ہائے ہمارے پروردگار تو یہ فائدہ مند نیا فائدہ مند نہیں بنایا، کچھ مخلوق کے اندر میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو بھی چیز ہے مخلوق کے اندر میں سب فائدہ مند چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے ہمیں فائدہ میں لے آئیں۔ جو بھی چیز ہے دنیا میں اس کو فائدہ میں لے آنا ہمارا کام ہے، بے فائدہ اللہ تعالیٰ بے مقصد کوئی چیز پیدا نہیں کیا۔ تو اس سے بات یہ ثابت ہوتا ہے کہ دینی علم کے ساتھ دنیاوی علم تمہارے لیے ضروری ہے، ہر چیز سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ سورہ رحمان میں بھی فرماتا ہے، سورہ مومنون فرماتا ہے، انسان کی پیدائش کے بارے میں بول رہا ہے۔ سورہ مومنون 12 اور 14 آیت میں انسان کی پیدائش کے بعد ماں کے رحم میں نطفہ کیسا داخل ہوتا ہے، نطفہ کے بعد میں مغزہ گوشت کا لوتڑا کیسا بنتا ہے، پھر مغزہ یعنی گوشت کا لوتڑے کے اوپر میں پھر ہڈی کیسے آتی ہے، پھر ہڈی کے اوپر میں گوشت کیسا آتا ہے، بچہ کیسا بنتا ہے۔ ایمرولوجی اس کے اندر میں جو گائنک ہے نا، اگر ڈاکٹر سے پوچھے کہ ہے قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرنے کا وجہ کیا ہے، کیوں بتا رہا ہے کہ انسان ایسا پیدا ہوگا، ایسا 3 مرحلے میں پیدا ہوگا، کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ریسرچ کرنے کے لیے سوچ تتبرون، تم غور فکر نہیں کرتے میری آیتوں پر، غور کریں گے تو ڈاکٹر کو فائدہ ہے اس میں۔ کیتھ مور ڈاکٹر آپ جانتے ہوگا، MBBS کیتھ مور ایک سائنٹسٹ ہے، انہوں نے اس کے اوپر میں ریسرچ کر کے اسلام قبول کیا۔ ارے میں تو کتابیں پڑھتا ہوں، یہ تو 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے اس قرآن کے اندر میں، کیسے لکھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے وہ آدمی؟ پڑھا لکھا تو نہیں، کیسے کرے؟ ریسرکولیٹنگ واٹر، اس کے بارے میں قرآن میں کہ ہم نے پانی کو جیسا ایواپریٹ کرتے ہیں، آسمان پہ لے جاتے ہیں اور ابر بنا دیتے ہیں، پھر اس کے اندر سے پانی برساتے ہیں کہ مردار زمین کو ہم نے زندہ کرتے ہیں۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کرنے کا کیا فائدہ، کیا ہے ہمیں، کیا فائدہ ہے فائدہ اس کا، سائنس ہے، ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ علم بہت ضروری چیز ہے، بے علم لوگ تو آئیں گے ہی، چلا چلی کریں گے ہی، لیکن یہ نہیں، علم دنیاوی علم اور دین علم دونوں چاہیے۔ ہم لوگ صرف محدود کر دیا، صرف 4 دیواری کے اندر محدود کر دیا، یہ علم ہے صرف مولوی صاحب کا ہے، فتویٰ دیں گے وہ مولوی صاحب کا ہے، حافظ صاحب کا ہے، مولانا کا ہے، وہی علم ہے۔ نہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم ہر عورت اور مرد کو سیکھنا ضروری ہے، ہر مسلمان پر ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی آیت سے پڑھ اقرا سے شروع کیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم نے محدود کر دیا، 4 دیوار کے اندر رکھ دیا۔ الحمدللہ آج لوگ پڑھے لکھے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، حق کیا ہے باطل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہتا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کچھ لوگ۔ یہ الحمدللہ اچھی بات ہے، یہ دین اور دنیا دونوں علم ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو بنا دیا اور زمین کو ہم نے پہاڑوں کو لگا دیا کہ زمین نہ ہلے۔ کیوں کہا ہے؟ یہ بولنے کا مطلب ہے زمین کو نہیں ہلنے دوں گا، وہ میکوں کو جیسا میں نے ڈال دیا ہے۔ کیوں کہا؟ مقناطیس ہے زمین کے اندر میں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیسے بنایا، اور نہیں کرتے، سوال کرتا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں، وقت بہت کم ہے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے،
پھر بھی بہرحال میں نے جو آپ کے سامنے جو آیت پیش کر رہا ہوں اس کو غور و فکر کیجیے. والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. والذین، جو ایمان لانے کے بعد جو علم حاصل کرتے ہیں، جو علم حاصل کرتے ہیں ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند کر دے گا. ہم نے حاصل نہیں کیا، ہم لوگ نیچے ہو گئے اور غیر ہم بڑے ہو گئے، اوپر آ گئے، افسوس کر کے رو رہے ہیں، ابھی تھپڑ لاٹھی کھا رہے ہیں، ابھی شرم آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کہتے ہیں تم ایمان لانے کے بعد میں تم علم سیکھو اور خود عمل کرو، جب تم کو اللہ تعالیٰ نے مقام اونچا مقام دے گا، ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے. ذلیل کی وجہ کیا ہے کہ علم ہم نے حاصل نہیں کیا. دنیاوی علم میں تو بھگا رہا ہے لیکن دینی علم سے پیچھے ہو گیا. یہ دونوں ساتھ لینا ضروری چیز ہے. جیسے دو پٹڑی دو پائے ہوتے ہیں ایسے دو پائے ہیں. یہ دنیا میں بھی زندگی گزارنا ہے انسان، ساتھ لے کے چلنا ہے، اور آخرت کی کامیابی ہے. یہ ہمارا مقصد ہے. اس مقصد منزل مقصد تک پہنچنا ہے تو اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، ورنہ نہیں جا سکے گا. ایسے بہت سے عالموں کو دیکھا ہم لوگوں نے، بہت سے حافظوں کو دیکھا کہ کیا بولتے ہیں منی آرڈر فارم فل کرنے کے لیے آزو بازو سے کچھ پہن دیجیے، آپ فل کر دیجیے، میرا پیسہ بھیجنا. حافظ ہے، قرآن کے حافظ ہے، لیکن دنیاوی علم میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. دنیاوی علم کے لیے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے اندر ماہر تھے، ایک ماہر تھے، طبی انداز سے ماہر تھے کہ میڈیکل فیلڈ میں تھے. کچھ لوگ جنگی ماہر تھے، کچھ لوگ علم سکھاتے. یہاں تک کہ جنگ بدر کے اندر میں غور کے جنگ بدر کے اندر میں جب قید کر دیے گئے کافروں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ دینے کے لیے یا فدیہ دینے کے لیے ایک رول رکھا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے جانے کے لیے، تو ہمارے لوگوں کو علم سکھا کر کے تم جاؤ. اللہ غور کرو بھائی، علم کیا چیز ہے. ہمارے بچے لوگ بڑے بڑے علم سکھاتے ہیں لیکن دینی علم بھی ساتھ میں ہونا چاہیے جب کامیاب ہوگا. واللہ آپ کو قسم کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ 7 سال سے لے کر کے 12-14 سال کے اندر دینی علم سکھا کر کے دنیا میں چھوڑ دو، وہ جیت کے آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں. جیت کے آئے گا وہ. ہم ویسا نہیں کرتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد ہمارا بچہ نہیں سن رہا ہے، بھائی مسجد کو بھائی عربی سکھا ہوا ہے، کہاں سیکھے گا؟ جب مکلا چھوٹا ہے تو اس کو سہارا دیجیے، لکڑی دیجیے، سیدھا کھڑائیے. جب مکلا بڑا ہو گیا، درخت ہو گیا، تو تم ٹیڑھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گا. وہ یہی ہو رہا ہے. ماں باپ کے اوپر بچے لوگوں نے کیس لگا رہا ہے. کیوں لگا رہا ہے؟ وجہ یہی ہے تم نے ماں باپ کا قدر نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا. اسی لیے تو ہاں انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، وغیرہ وغیرہ سب کچھ بنا دیا، لیکن یہ نہیں چھوڑے بچپن میں ہی سکھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب آپ کے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو مزید آنا جانا عادت کرو. جب 11-12 سال کا ہو جائے، اگر وہ مسجد نہیں گیا، نماز نہیں پڑھا، تو ہلکی سے اس کو مار کے بھی بھیجو عادت، کیونکہ ماحول ہے مسجد کے اندر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مدینے میں کیا تھا، اصحاب صوفہ کیا تھے، علم حاصل کرنے کا تھا، وہ چوترا تھا. مکے میں کیا تھا، بیت ارقم کیا تھا، علم سیکھنے کا مرکز تھا. وہی پر دینی علم دنیاوی علم سب سکھایا جاتے تھے. الگ الگ ماہرین کو الگ الگ گروہ بنا دیے جاتے تھے، الگ الگ گروپ بنا دیے جاتے تھے اس کو علم سے. آئیے دوسرے خطبہ میں چند باتیں رکھ کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی علم دنیاوی علم سیکھتے رہے اور اسلام کی بلندی کے لیے کوشش کرتے زندگی گزارنے کے لیے عطا فرمائے.